میرے قوم کے نوجوانوں، ابھی میرے پیر مرشد، ابھی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ازہر کے زمین پر، جامع ازہر میں، مصر کی سرزمین پر آپ زیر تعلیم ہیں۔ میرے قوم کے نوجوانوں سماعت کرو، حضور تاج الشریعہ ابھی جامع ازہر میں زیر تعلیم ہے، مصر کے سرزمین پہ زیر تعلیم ہے۔ اسی اثنے میں آپ کے والد صاحب کے انتقال کی خبر جب آپ تک پہنچی، ظاہر سی بات ہے کوئی انسان اگر اپنے باپ کے انتقال کی خبر کسی دور کی جگہ پر سماعت کرے تو اس کے دل پہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے دل پر کیا کیفیت طاری ہو سکتے ہیں۔ میرے قوم کے نوجوانوں، یہ جس پر بیتتی ہے وہی انسان جانتا ہے، اور حضور تاج الشریعہ کسی اور غرض سے ازہر نہیں گئے تھے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، حضور تاج الشریعہ مرشد کامل جامع ازہر تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے گئے تھے۔ اسی اثنے میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ افقہ الفقہاء، سلطان الفقہاء، زبدۃ المتقین، محدث، محقق، مفسر الشیخ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ میرے قوم کے نوجوانوں، یہ وہ ذات ہے جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی تعلیم حاصل کرنے میں گزار دی، میرے قوم کے نوجوانوں۔ جانشین حضور مفتی اعظم ہند، شیخ طریقت، مرشد کامل حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جب مصر کے زمین پر جامع ازہر میں، ایجپٹ میں جب آپ زیر تعلیم تھے، آپ تعلیم کی غرض سے مصر گئے تھے، ایجپٹ میں جامع ازہر میں، تو جب آپ وہاں زیر تعلیم تھے، اسی دوران، اسی اثنے میں آپ کے والد ماجد حضرت العلامہ مفسر اعظم ہند حضرت علامہ مولانا ابراہیم رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا 60 سال کی عمر میں 11 صفر المظفر ہجری سن 1385 اور انگریزی تاریخ 12 جون عیسوی سن 1965 کو آپ کا انتقال ہوا۔ جب آپ کے والد صاحب کے انتقال کی خبر آپ کو پہنچی تو آپ ایک گہرے صدمے میں چلے گئے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، ابھی میرے پیر مرشد، ابھی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان ازہر کے زمین پر، جامع ازہر میں، مصر کی سرزمین پر آپ زیر تعلیم ہیں۔ میرے قوم کے نوجوانوں سماعت کرو، حضور تاج الشریعہ ابھی جامع ازہر میں زیر تعلیم ہے، مصر کے سرزمین پہ زیر تعلیم ہے۔ اسی اثنے میں آپ کے والد صاحب کے انتقال کی خبر جب آپ تک پہنچی، ظاہر سی بات ہے کوئی انسان اگر اپنے باپ کے انتقال کی خبر کسی دور کی جگہ پر سماعت کرے تو اس کے دل پہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے دل پر کیا کیفیت طاری ہو سکتے ہیں۔ میرے قوم کے نوجوانوں، یہ جس پر بیتتی ہے وہی انسان جانتا ہے، اور حضور تاج الشریعہ کسی اور غرض سے ازہر نہیں گئے تھے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، حضور تاج الشریعہ مرشد کامل جامع ازہر تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے گئے تھے۔ اسی اثنے میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور حضور تاج الشریعہ کے ہمدرس ساتھ میں پڑھنے والے ساتھی مولانا شمیم اشرف جو کہ ساؤتھ افریقہ کے رہنے والے ہیں، تو انہوں نے آپ کے بڑے بھائی مرشد کامل کے بڑے بھائی حضور ریحان ملت الحاج رحمانی میاں علیہ رحمت و رضوان کو ایک تعزیتی خط لکھا، کیونکہ میرے مرشد کامل اس حال میں نہ تھے کہ وہ تعزیتی پیش کر سکے، کیونکہ ان کے اوپر بھی تیزی ہے، کسی اور پہ نہیں، کیونکہ ان کے والد صاحب تھے، مرشد کامل کے والد صاحب مفسر اعظم ہند اس دار فانی سے دار دائمی کی طرف رخصت ہوئے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، اس حالت کے اندر کوئی بندہ اپنے ہاتھ سے تعزیتی نامہ پیش نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کے ہمدرد مولانا شمیم جو کہ ساؤتھ افریقہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے آپ کے بڑے بھائی کو تعزیتی نامہ لکھا اور اس میں مرشد کامل کی کیفیت تحریر کی۔ اس وقت آپ پر کیا بیتی، مرشد کامل پر، پیر طریق پر، مرشد حضور تاج الشریعہ پر کیا بیتی جب آپ کے والد صاحب کی خبر آپ نے سنی، تو وہ چیز مولانا شمیم صاحب نے وہ چیز اس خط میں لکھی کہ مرشد کامل حضور تاج الشریعہ پر کیا بیتی، وہ تحریر کی، آپ کی کیفیت تحریر کی اس میں۔ اس سے بخوبی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جانشین حضور مفتی اعظم ہند نے ایک طویل خط، ایک لمبا خط برادر اکبر حضور ریحان ملت کے نام تحریر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ والد صاحب کے انتقال کی تفصیلات بھی معلوم کی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے والد صاحب کے جانے کے غم میں آپ نے ایک نظم بھی تحریر فرمائی۔ میرے قوم کے نوجوانوں، ابھی کے دور کے اندر اگر کوئی بندہ، اس دور کے اندر ہمیں تو جلد معلوم چل جاتا ہے فون کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ فلاں کا انتقال ہوگا، لیکن وہ دور تھا مرشد کامل کا،
وہ مرشد کامل کا دور تھا کہ جس وقت فون نہیں چلتا تھا، اس دور کے اندر خطوں کے ذریعے ایک دوسرے کے پیغام پہنچائے جاتے تھے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، اگر آج کا بندہ، اگر آج کا کوئی طالب علم اگر مدرسے میں کسی جامعہ کے اندر زیر تعلیم ہوتا اور اسے اپنے والد صاحب کے انتقال کی خبر ملے تو وہ دارالعلوم میں اپنے تعلیم کو ترک کر کے وہ گھر کی طرف روانہ ہو جائے گا، لیکن یہ وارث علوم اعلیٰ حضرت ہے، یہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی تربیت ہے، جو کہ جامع ازہر میں زیر تعلیم ہے۔ اگر وہ چاہتے، مرشد کامل چاہتے تو بائی فلائٹ یہاں آ جاتے، لیکن انہیں تعلیم کی اہمیت معلوم تھی۔ میرے قوم کے نوجوانوں، اسی لیے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان وہاں زیر تعلیم رہے، وہیں اس سے آپ نے تعزیت نامہ پیش کیا، فاتحہ خوانی کی۔ لیکن میرے قوم کے نوجوانوں، اگر اس دور کا بندہ ہوتا، اس دور کا بندہ ہوتا، اس زمانے کا بندہ ہوتا تو وہ اپنی تعلیم و تربیت کو ترک کر کے وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ وہ یہ نہ دیکھتا کہ اسلام نے تعلیم کی اہمیت کو کتنا افضل قرار دیا ہے، وہ یہ نہ دیکھتا کہ اسلام میں تعلیم کا مقام کتنا افضل ہے، وہ یہ نہ دیکھتا کہ وہ کون کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، دنیا کے اندر ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میرے قوم کے نوجوانوں، اگر حضور تاج الشریعہ چاہتے تو وہ آ جاتے، اپنے والد صاحب کے جنازے میں شرکت کر لیتے، لیکن انہیں معلوم تھی تعلیم کی اہمیت، انہیں معلوم تھی تعلیم کی افضلیت۔ اسی وجہ سے میرے مرشد کامل حضور تاج الشریعہ تشریف نہ لائے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، یہ وہ گھرانہ ہے جنہوں نے ہمیں سادات کی تعظیم کرنا سکھایا ہے۔ اسی خط میں مرشد کامل نے وہ تعزیتی نظم تحریر فرمائی، اور وہ یہ کہ کس کے غم میں ہائے تڑپتا ہے دل، کس کے غم میں ہائے تڑپتا ہے دل اور کچھ زیادہ امنڈ آتا ہے دل، کس کے غم میں ہائے تڑپتا ہے دل اور کچھ زیادہ امنڈ آتا ہے دل، ہائے دل کا آسرا ہی چل بسا، ہائے دل کا آسرا ہی چل بسا، ہائے دل کا آسرا ہی چل بسا، ٹکڑے ٹکڑے اب ہوا جاتا ہے دل۔ مکتے میں مرشد کامل ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے اختر پر عنایت کیجئے، اپنے اختر پر عنایت کیجئے، میرے مولا کس کو بہکاتا ہے دل، میرے مولا کس کو بہکاتا ہے دل۔ میرے قوم کے نوجوانوں، آج حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا سالانہ فاتحہ ہے، لہٰذا آپ تمام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ تمام اپنے گھروں میں مرشد کامل کے نام سے فاتحہ دیں اور ساتھ ہی ساتھ نظر و نیاز بھی پیش کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔